نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگوں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. لامحدود درود ہوں میرے اور آپ کے آقا سیدنا احمد المجتبی محمد المصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین پر کرا. اس مختصر سی حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا پاک ارشاد: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ. تو روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو حکم دیا ہے اس کے اندر ایمان والوں کو اعلان کرتا ہے کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، دل کی پاکیزگی، دل کو آئینہ بنانا، نفس کو پاک صاف کرنا. تو اس کے امور بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر بیان فرمائے ہیں، جسے بارہا لوگ سنتے ہیں. جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت پڑھی: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ مبارک مہینہ رمضان کا جس میں اتارا گیا قرآن. تو اب ایک بڑی عجیب بات ہے، جبکہ قرآن مجید کی ابتدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اللہ تعالی نازل فرما رہا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں بتائی جاتی ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے جس کو اتارا ہے. وہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین
خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچی اور کہنے لگی زملونی، مجھے خبر اڑا دو، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میری روح نکل جائے گی۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیاں دی، فرمائی کہ آپ کے ساتھ اللہ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ صادق الوعد، وعدوں میں سچے ہیں، آپ کی بات سچی ہے، آپ کے ساتھ تو اللہ ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ تسلیاں دے رہی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ احادیث کے اندر بات آتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کو بارے میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے ہم نے جس میں قرآن کو اتارا ہے۔ تو علماء کے اندر اب مغالطے پیدا ہو جاتی ہیں، غلطیاں کرنی شروع ہو جاتی ہیں، ان کا گمان ادھر ادھر دوڑنے لگتا ہے کہ رمضان میں اللہ نے قرآن کو اتارنے کی بات کی ہے، لیکن اقرا بسمی جب اتری تھی یہ 5 آیتیں، وہ رمضان کا مہینہ تھا ہی نہیں۔ اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا جو معنی بیان کر رہا ہے، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، فیہ آیات بینات، وہ قرآن جس کے اندر روشن نشانیاں ہیں۔ اب علماء کو، جیسا کہ گزشتہ جمعہ اور پیوستہ جمعہ میں غالباً میں نے آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ لکھا کہ قرآن مجید کو اس نے اٹھایا، حرفوں کو دیکھا، کہا کہ یہ قرآن تو ہدایت ہے، امام ہے، نور ہے۔ نور کہتے ہیں روشنی کو، جگمگانے کو۔ جو قرآن کو جب بھی کھولتے کو کیا وہ جگمگاتا ہے؟ تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے انگلی اٹھائی اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم میں ہیں، نور تو ہیں، لیکن وہ جگمگاتا نور نہیں۔ ارے اللہ کی بندے، دیکھیے علماء کی بدگمانیاں۔ میں تو یوں کہوں کہ اگر نور کو دیکھنا ہے تو نورانی آنکھوں کو پیدا کر، وہ آنکھ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا کی، ذہن میں رکھیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میری نگاہ 14ویں رات کے چاند پر پڑی، میں نے چاند کو دیکھا، پھر میرے آقا کے چہرے کو دیکھا، پھر میں نے چاند کو دیکھا، پھر میں نے اپنے آقا کے چہرے کو دیکھا۔ خدا کی قسم، حدیث کو اگر کوئی سمجھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے خدا کی قسم میرے آقا کے چہرے کے سامنے وہ چاند پھیکا پڑ جاتا تھا۔ اگر کسی کی نگاہ ایسی ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ نور جگمگاتا ہے یا نہیں۔ پھر اسی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز دوپہر کا وقت تھا، تب تپاتی دھوپ تھی، سورج اوج پر ہے، عروج پر ہے، سورج چمک رہا ہے۔ ایسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، پھر میں نے سورج کو دیکھا، پھر میں نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا، پھر میں نے سورج کو دیکھا۔ خدا کی قسم میرے آقا کے چہرے کے سامنے سورج پھیکا پڑتا تھا۔ اگر وہ آنکھ کسی ملا نے کو ملے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ قرآن جگمگاتا ہے یا نہیں۔ یہ تو پرنٹ کو دیکھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ یہ قرآن ہے، قرآن کی حقیقت سے بے خبر۔ تو یاد رکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو ملاقات کی ہے اس کا معنی انہوں نے بیان کیا ہے. تو بہت سارے صحابہ ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ہونے کا اظہار کیا گیا. اب جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو سوئی اگر نیچے گری ہوئی ہوتی تو آپ کے مبارک چہرے کی روشنی سے اس سوئی کو اٹھا لیا جاتا. اب دیکھنے والے کی آنکھ بھی تو ہو. تو اب ایک مسئلہ اور میں ان عالموں کے سامنے رکھ دوں تاکہ ان کا پہلے مغالطہ ختم ہو جائے، ان کی غلطیوں کی اصلاح ہو جائے، تاکہ پھر عوام الناس کا مسئلہ ہے. یہ تو مبارک مہینہ رمضان کا ہے، لیکن اس کے اندر علماء نے ایسے ایسے تذکرے، ایسے ایسے باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ حضور کچھ بھی نہیں، ہم جیسے انسان ہیں، یہ معنی بیان کرتا ہے. اس کے لیے دلائل تلاش کر رہے ہیں. اللہ کا جو پروف ہے، اللہ کی جو دلیل ہے کہ اللہ ہے، اس کی جو دلیل ہے، اس کا جو ثبوت ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. آپ ہیں تو اللہ ہے، آپ ہی پروف ہیں. اب دیکھیے مثال کے طور پر آپ دن ہے کیا رات ہے، لوگوں سے سوال کریں. اب تو لوگوں کو دلائل والی دنیا ہے، دن کا بھی دلیل دینے پڑے گی کہ بھئی دن ہے کیا رات ہے. تو ہر سمجھدار کہے گا کہ یہ تو دن ہے، اجالا ہے. کیا اتنا اجالا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اچھا اجالا ہے تو دن کا مطلب ہے کہ اجالا ہو جائے تو دن ہے، اگر اجالا غائب ہو جائے تو رات. تو اس طریقے سے دن جسے کہتے ہیں اس کی دلیل اجالا ہے. دن کی دلیل کیا ہے؟ اجالا، روشنی. سورج نکل گیا، روشنی پھیل گئی تو آپ مانتے ہیں کہ دن ہے. اگر اجالا پھیلا نہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ کہو گے کہ یہ تو رات ہی رات ہے، دن کیسے ہو گیا؟ تو اس کی جو دلیل ہے نا، اس طریقے سے اللہ جس کی تم پرستار ہو، جس کی تم مخلوق ہو، جو کہ کائنات کا مالک ہے، رب العالمین جو ذات ہے، اس کا پروف، اس کی دلیل ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. حضور کے سوا کوئی دلیل اللہ کی ذہن میں رکھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے رب کی طرف سے اس کی دلیل تم تک پہنچ گئی. اب اس کو بیچارے کو کب سمجھائیں؟ وہ تو اللہ کو آسمانوں پر ماننے والی ذات، اللہ کو آسمانوں پر مانتا ہے. چلیں کہ میں آج رمضان مبارک کی اس مبارک مہینے میں آپ لوگوں کے ذہن کو ذرا کھولوں. آپ کا عقیدہ ایسا نہ ہو جائے جیسا علماء مانتے ہیں آج کل کی کہ اللہ ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر، کرسی کے اوپر اللہ. یہ ذہن میں رکھیے. اس کی بڑائی کو لے کر کہ اوپر کا مقام اس کو دیا جاتا ہے، سب سے اونچی ذات اللہ. اب آپ لوگوں نے عقیدہ رکھ لیا، ذہن میں رکھیے. اب اللہ آپ کو بتا رہا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے. اچھے عقیدے کا نام تقویٰ ہے. اس کی بزرگ کے سامنے سر جھکانے کا نام تقویٰ ہے. نماز میں اپنی ناک اور پیشانی لگانے کا نام تقویٰ ہے. بڑوں کے سامنے ادب سے بات چیت کرنا تقویٰ ہے. چھوٹوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرانا تقویٰ ہے. یتیموں کی مدد کرنا تقویٰ ہے. یہ تقوی کو آج بھی سمجھا نہیں. اس نے کہا ہے سب کی تقویٰ ہے. وہ گناہوں سے بچ جانے کا نام تقویٰ ہے. اس کے نزدیک اتنا تقویٰ چلتا ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے. لیکن تقویٰ کچھ اور بتاتا ہے. نیکیوں میں تقویٰ ہے، نماز تقویٰ ہے، روزہ تقویٰ ہے. کیا یہ گناہ سے بچنے کی بات ہے؟
کسی کی مدد کرنا تقویٰ ہے. اب سب سے الگ تقویٰ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. تقویٰ اللہ کی بارگاہ کا ادب دل میں پیدا کرنا تقویٰ ہے. وہ کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں ہے جیسا یہ لوگ جو علماء اس کو تول کر کے 2 اود بتیوں کے برابر بنانا، پھولوں کے برابر بنانا، مزاروں کے برابر بنانا، مزار والوں کو برابر بنا لینا، یہ جو شرک ان لوگوں نے پیدا کیا ہے، ہم نے نہیں. ہم تو وہ ذات مانتے ہیں اس کو کہ اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی مخلوق کے اندر اس کا شریک ہے ہی نہیں. وہ الگ ذات ہے جو شرک سے بری ہے، جسے وحدہ لا شریک ہم پکارتے ہیں. اس کو تم اس پہ کہاں جوڑ رہے ہو؟ کائنات کو لے کر کے لوگوں کے مغالطے ہیں ذہن میں رکھیں کہ ایک حدیث میں آیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں اور خاص کر وہ جو لیلۃ القدر ہے، اس قدر والی رات اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے. تو میں نے لوگوں سے سوال کرنے شروع کر دی، ان علماء سے، لوگوں سے نہیں، ان عالموں سے. اگر اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان کو نیچے اتر آیا کہ دیکھے کہ اس کے بندے اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے نیچے اتر آیا، تو 6 آسمان اللہ سے خالی. اب 6 آسمان کا والی کون ہے؟ ارے عقل کے دشمن، جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے نزول فرمانے کا کیا مطلب ہے. دیکھیے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور خاص کر رمضان مبارک کا مبارک مہینہ جو ہے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ آیت بعد میں پڑھی جاتی ہے آخر کو، لیکن میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے اس کو رکھ دوں. پہلے آپ تقوی کو سمجھیں. تقویٰ کیا ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. ماں باپ کی خدمت تقویٰ، ماں باپ کی نافرمانی، اپنے آپ کو گندگی میں دھسانا، اپنے آپ کو گندے کیچڑ کے اندر دھسا دینا، یہ معنی ہے. اگر پاک ہونا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو، ان کی خدمت کیا کرو. اور یہ خاص کر جو رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، جب یہ مہینہ آتا تو حضور علیہ السلام خوب خرچ کرنے پر اتر جاتے. حدیثوں کے اندر یہی بات آئی ہے. میں عالموں سے پوچھوں، خدا کی قسم تم بتاؤ حضور کے گھر میں کون سا خزانہ تھا؟ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ جھونپڑی، کھجور کی جھونپڑی، پہننے کے 2 کرتے. کون سا مال جمع رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم کو یہ سمجھ میں بات نہیں آئے گی کہ حضور کیا ہے. حضور علیہ السلام رمضان مبارک میں خوب خرچ کر رہے ہیں، سخاوت کر رہے ہیں. تب لوگوں سے پوچھا جائے کیا پراپرٹی ہے حضور کی؟ ہاں، ان علماء کو جواب دینا پڑے گا. اگر تم سچے ہو، اپنی دانش مندی پر، اپنی دانشوری پر اتنا بھروسہ ہے، تم کو اپنے عقل پر اتنا بھروسہ ہے، تو آؤ تم ہمارے سوال کا جواب دو. تم نہیں جانتے حضور کیا ہے. حضور کو ماننے کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. اگر کوئی عالم سنے تو مجھ پر فتویٰ دے. میں فتووں سے نہیں ڈرتا، کیونکہ میرے نزدیک تقویٰ چلتا ہے. تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک تقویٰ چلتا ہے، فتوے نہیں. فتویٰ سرٹیفکیٹ ہے، جو جس کے اوپر جو چاہے فتویٰ لگا دیتا ہے. چلے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے حضور کو ماننے کا طریقہ رکھوں. حضور علیہ السلام جمعہ کا موقع ہے، مسجد میں ممبر پر جلوہ فرما ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی دلوں کو دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے چہروں کو نہیں. ارے عقل کے دشمن، تو حدیث تو صحیح پڑھ، تو معلوم تو کر کے کیا واقعہ ہے. حضور علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا. اور آپ نے سوال کیا، ماں بال قوم تعینوا فی علمی. ارے میرے قوم کا کیا حال ہو گیا، میرے علم کو کم سمجھنے لگے.
اس کے اندر کہاں آج سے لے کر قیامت تک کے بارے میں جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو. حضور نے فرمایا قیامت تک کے لیے جو کچھ پوچھنا میرے پاس پوچھ لو تم. تو جس کے دل کے اندر بیماری تھی، جو جھوٹا کذاب منافق تھا، اس میں سے ایک منافق اٹھا، نماز کو آیا ہے. بھائی کسی کی پیشانی پہ لکھا نہیں ہوتا کہ کون منافق ہے، ذہن میں رکھے. چھپ کے ماننے والا. لوگوں میں صرف بڑی اعلیٰ حضرت کی طرح داڑھی رکھنا، یہ پگڑیاں باندھنا، لوگوں کے سامنے تصویریں لے کر کے گھومنا، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اس سے ایمان ظاہر ہوتا ہے اور اس سے تو نفاق ظاہر ہوتا ہے ان کا. اب منافق جو ہے مسجد کے اندر آئے ہیں، مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہیں. اس وقت حضور نے فرمایا کہ یہ میرے قوم کا کیا حال میں دیکھ رہا ہوں. پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ تو ایک منافق اٹھا، اس نے پوچھا من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون؟ بولو ہے اللہ کے رسول. کیا بڑا مسئلہ پوچھ دیا. حضور علیہ السلام نے اس کے باپ کا نام بتا دیا. تو یوں مسکراتے ہوئے بیٹھا، کہہ رہا تھا کہ سامنے والوں سے حضور نے پوچھ لیا ہوگا. دیکھو اس کی دل کی بیماری. یہ تو دماغ دوڑاتا ہے. تو میں ہر ملا جی کو کہوں گا، ہر عالم سے یہ کہوں گا کہ اپنے دماغ کو دوڑانا بند کرو. اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے فہم دے دین کا، مجھے سمجھ دے دین کی، توفیق دے میرے پروردگار. گڑگڑاؤ، وگرنہ نہ تم کو اللہ کے رسول سمجھ میں آئیں گے، نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ یہ اللہ والے سمجھ میں آئیں گے. تم ان کے اوپر حق اٹھاتے رہ جاؤ گے زندگی بھر. عالم کو صرف ناک ہوتی ہے، بڑا عالم. اللہ توفیق دے اس عالم کو دین کا فہم دے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری شان بیان کی. آپ جانتے ہیں ہماری شان کیا؟ انہو کان ظلوما جہولا. پوری آیت سے پڑھ دوں. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہو کان ظلوما جہولا. ہم نے ایک امانت پیش کی آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر. وہ اس کو اٹھا نہیں سکے، مارے ڈر کے پھٹ گئے، لیکن یہ انسان اٹھا لیا. اللہ کی امانت کو کس سے اٹھا لیا؟ انسان نے اٹھا لیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ تو بڑا ظالم، بڑا جاہل نکلا. اللہ نے ہم کو ٹائٹل دیا ہے کہ ہم اپنے آپ پر ظالم ہیں، ظلم کر دینے والے. ہم جاہل ہیں، ہمارے اندر کوئی عالم نہیں. عالم ہے تو ذات ہے، جس کا علم ہے وہ علم رکھنے والی ذات ہے، وہی علیم ہے، وہی علم والی ذات ہے. لیکن یہاں جو ملا نے پڑھ کے آتے ہیں ان کے وہ سرٹیفکیٹس ہیں نا، وہ دے کر کے بتاتے ہیں. وہ مولوی، حافظ، قاری، منشی، مفتی، علامہ، افضل العلماء، نہ جانے کتنے کتنے ٹائٹل ہیں لے کر کے سارے علماء کے اوپر چیلنج ہے. اس طریقے کی باتیں کر رہے ہوتے جہالت. اللہ توفیق دے. اللہ کے سامنے سب جاہل، اللہ کے سامنے سب جاہل ہے. وہ ایک ہی علم والی ذات ہے، وہی جانتا ہے کہ کب ماروں، کب زندہ کروں، کب تم کو جنت میں ڈالوں، کہ تم کو دوزخ میں. تمہاری تقدیر سے بھی تم بے خبر، تمہاری نصیب سے تم بے خبر. تم نہیں جانتے تمہارا ٹھکانہ کیا، تم نہیں جانتے تمہاری موت کہاں آئے گی. یہ سب اللہ جانتا ہے، تم کو نہیں نا. تو پھر تم دعویٰ کیوں کرتے ہو کہ ہم عالم ہیں؟ اللہ دین کا فہم دے. بہرحال میں اس طرح کو چلوں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ مبارک مہینہ رمضان تھا جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا. تو اس کے دو معنی لیں گے. یہ قرآن جو وحی پہلی ابتدا میں اتری، وہ جبکہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں اقرا بسم جس کو کہتے ہیں، جسے لڈو خانیوں پر پڑھاتے ہو، مکتب میں بچوں کو پڑھاتے ہو، یہ 5 آیتیں ہیں. تو یہ 5 آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے جو اتری ہیں، وہ رمضان کا مہینہ تھا نہیں. اب قرآن کا کیا معنی لیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں قرآن کو
رمضان میں نازل کیا ہے. اب کیا کریں؟ تو کیا اقرا بسم قرآن نہیں ہے کیا؟ تو یہی بات ہے کہ آدمی اپنے عقلی اعتبارات کو ایک طرف رکھے، معلوم کرے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو نازل کرنے کی بات کرتا ہے وہ قرآن ہے. اگر کوئی دانا ہے تو اس کو پکڑ لیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہے. اس کی تفسیر میں کوئی جاتا نہیں. الف لام میم یہ 3 حرف جو ہے نا یہ قرآن ہے. اب کسی کو کیا معنی سمجھ میں آئے گا؟ تو میں نے کہہ دیا کہ قرآن مجید جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ جو قرآن مجید ہے وہ جو قرآن ہے، بلکہ وہ جو قرآن ہے جو بہت ہی زیادہ اعزاز والا بہت پاکیزہ قرآن ہے. فی لوح محفوظ، اسے لوح محفوظ میں رکھا ہے. تم قرآن سے بے خبر، تم پرنٹ کے اوپر جھگڑا کرنے والے، تم کو کیا دکھے گا اس کے اندر؟ اس کے اندر کیا اجالا تم کو ملے گا؟ تم کیا تلاش کرو گے اس کے اندر؟ تو اور آگے چلو. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، جو تمام عالموں کا رب ہے اس کی طرف سے جو اترتا ہے، تنزیل من رب العالمین. چلے پھر سے ذرا لمبا وقت نہ ہو جائے اس وجہ سے. فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے تارے کی جو واقع ہوتے ہیں. یہ عارفین کے لیے ہے. اس کے اندر عقل کا اندھا پہچان نہیں سکتا کہ کیا بول رہا ہے اللہ کا. وہ تارا جو واقع ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، اس کی قسم، تارے کی قسم اللہ کھا رہا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، جو واقع ہونے والا تارا ہے اس تارے کی قسم. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم سمجھو تو یہ اللہ کی سب سے بڑی قسم ہے. کیوں؟ اللہ نے عرش کی قسم کھائی، اللہ نے سورج کی قسم کھائی، اللہ نے چاند کی قسم کھائی، اللہ نے آسمانوں کی قسم کھائی، اللہ نے زمینوں کی قسم کھائی. اب یہ تارے کی قسم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑی قسم ہے. کیا مانا؟ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، یہ کرامت والا قرآن ہے. کوئی ترجمہ اس کا کرے؟ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، یہ اکرام والا قرآن ہے. میں تو کرامت والا کہتا ہوں، کریم کا معنی کرامت والا. یہ کرامت والا قرآن ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، یہ مکانت کرنے والی کتاب میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی مس نہیں کر سکتا. تنزیل من رب العالمین، یہ اس رب کی تنزیل ہے. مولانا پہلے جاؤ وہ قرآن تلاش کرو جو کتاب مکنون میں ہے. اب اسے کیا بتاؤں؟ الغرض علماء کے کوئی بھی جھگڑے میں آپ مت جائیے گا. چلے میں عقیدہ بتاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس منافق نے کہا کہ میرے باپ کا نام کیا؟ حضور نے اس کے باپ کا نام بتا دیا. پھر ایک مردود اٹھا، اس سے پوچھا آئینہ مدخلی یا رسول اللہ، میں کہاں جاؤں گا اللہ کے رسول؟ تو حضور نے فرمایا فی النار، تو دوزخ میں جائے گا. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور ابھی قیامت نہیں آئی، حشر میں فیصلے نہیں ہوئے، ابھی اس کے نامہ اعمال نہیں تولے گئے، آپ نے کیسے فیصلہ کر دیا کہ وہ دوزخ میں جائے گا؟ صحابہ کو معلوم ہے حضور جو فرماتے ہیں آقا نے فرمایا میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ وہی ہوتی ہے اللہ کی، اس کے سوا کچھ نہیں.
تو حضور نے فرمایا اگر میں مذاق میں بھی کوئی بات کہوں تو لکھ لو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا اور یہ کہ منافق کو چن چن کر مسجد سے باہر نکالا کہ جاؤ تم مسجد سے ہماری باہر نکل جاؤ، مسجد سے باہر نکل جاؤ تم ہماری، تم منافق ہو. تو اب یہ منافقین اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈالتے ہوئے چھپتے چھپتے جا رہے تھے. ان کو معلوم تھا کہ ابھی حضرت عمر فاروق نہیں آئے ہیں. حضرت عمر فاروق دیکھ لیں گے تو لوگوں کے اندر ڈنکا پٹ جائے گا. یہ ذرا چہرے کے اوپر کپڑا ڈال ڈال کر کے چھپتے چھپتے جا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف، ارے مسجد سے لوگ جا رہے ہیں باہر، تو کا خیال ہوتا نماز ہو گئی، ذرا جلدی جلدی ختم پڑا کر کے وہ مسجد کے اندر آئے. دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے اور بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھتے ہوئے صحابہ سے آنی سال دریافت کرتے کیا نماز ہو گئی؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی عمر نماز نہیں، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے، کس نے غور کرے حدیث کو، عقیدہ بنائے، کہہ رہے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو رسوا کر کے ہماری مسجد سے باہر نکال دیا. کس نے نکالا؟ صحابہ کا عقیدہ سمجھو. صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو رسوا کر کے ہماری مسجد سے باہر نکالا. کس نے نکالا؟ کون نکال رہا ہے کہ اے فلاں تو منافق ہے مسجد سے باہر جا؟ کون نکال رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا ہاتھ ہلانا اس کا ہاتھ ہلانا، حضور کی زبان کا چلنا اس کا چلنا. تم کیا جانتے؟ دلیل بھی نہیں جانتے تم. جب دلیل کو تم پرکھے نہیں تو دعوے کو کیا پرکھو گے؟ جب تم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سمجھ میں آ سکے، حضور کا عرفان تمہارے اندر نہیں، حضور کون ہے تم نہیں جانتے، تو پھر اس کی حضور کے رب کو کیسے پہچانو گے جو ذات کہتی ہے لا الہ الا اللہ؟ تم اس کو دیکھو گے، اس کو مانو گے، اس کو جانو گے، اس کی عبادت کرو گے. کون ہے وہ؟ تم کو حضور سمجھ میں نہیں آ رہے. صحابہ کے سامنے آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سے لوگوں کو نکال رہے ہیں، اور صحابہ جانتے ہیں کہ حضور نے اشارہ کر دیا مسجد سے باہر جا. تو کس کا اشارہ تھا وہ جانتے ہیں. صحابہ نے کہا اے عمر آئی، اے ہمارے بھائی عمر، آج اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو رسوا کر کے ہماری مسجد سے باہر نکالا ہے. یاد رکھیں حضور کا کام اللہ کا کام ہے. جب تک یہ ایمان تمہارا نہیں آئے گا، عقیدہ نہیں بنے گا، تو تم کو قرآن چمکنے والا قرآن نہیں ملے گا. تم اللہ کے اولیاء کو نہیں سمجھ سکتے، ولایت کو نہیں سمجھ سکتے، ان کی کرامتوں کو نہیں سمجھ سکتے، ان کو پرکھ نہیں سکتے. ذہن میں رکھیں دو چیزیں ہیں. ایک ہے کفر، ایک بیماری کا نام، ناشکری کا نام، تکبر کا نام، اللہ سے منہ پھیرنے کا نام، انکار کا نام. یہ اتنے سارے معنی نکلیں گے کفر کے. تو ناشکری کرنا کفر پیدا کرتا ہے. ذہن میں رکھیں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم کو حیات رکھا ہے، رمضان میں پہنچایا ہے، جیسے دعائیں کر رہے تھے کہ رمضان میں پہنچا، اور رمضان میں آ کر بھی ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کریں. پروردگار تیرا شکر ہے اللہ تو رمضان میں لے آیا، یہ رمضان کی برکت سے مجھے معاف کر دے پروردگار. اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتا تو وہ تو کفر کا تھا. اور ایک ہے نفاق، جس کے اندر لفظ کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھیے کفر الگ ہے. کافروں کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ وہ کفر کھلم کھلا کرتے پھرتے ہیں. کافر کفر جو ہے کھلم کھلا کرتا ہے، لیکن منافق کسے کہتے ہیں؟ اس کے اندر شیطان داخل ہو کر کے اس کے نفس کو کھلا کر کے اسے مسجدوں میں لا کر کے، بات سمجھ میں آ رہی ہے،
مسلمانوں کے ساتھ رکھ کر کے، ان کی صحبت میں بٹھا کر کے، اولیاء کی صحبت میں بٹھا کر کے، نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھا کر کے اللہ اس کو غارت کرتا ہے، وہ منافق ہے، دل کا جھوٹا۔ یہ کہ ناشکری کا تو آپ نے معنی سمجھ لیا، اور سب سے بڑی ہے جو مکاری ہے، جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ان منافقوں کو ڈالوں گا۔ ارے کافر بھی تیرے سے اوپر، وہ تو کھلم کھلا کر رہا تھا، کافر کفر کرتا تھا کھلم کھلا، لیکن تو ساتھ میں رہ کر کے، ان لوگوں کے ساتھ رہ کر کے تیرا دل جو جھوٹا بن بیٹھا تھا، جو نفس تیرا موٹا ہو گیا تھا، شیطان کی مار میں جو تو آ گیا تھا، اور یہ خیال کرتا تھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، تو یہ مکر تیرا، فریب شیطان نے تجھے برگلایا، تیرے اندر بیٹھ کر کے تجھے بڑا پار سا دکھا کر کے تجھ کو غارت کر دیا۔ یاد رکھے، انسان عاقل سے باہر نہیں ہو جائے، بہت خیال کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے اللہ والوں کی صحبت ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو بڑے اچھے عقائد ہوتے ہیں مسلمانوں کے، ارے اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول کے ماننے والے، اولیاء کے ماننے والے، عقیدے اچھے رکھنے والے، اپنے آپ کو اہل سنت بتانے والے، ایسے بہت اچھے اچھے عقیدے والے لوگ ہوتے ہیں ہمارے اندر۔ تو ہماری بات ہی کچھ الگ ہے، لیکن یہ بات بھی اگر آپ کے دل و دماغ کے اندر دوڑے تو میں بڑا اچھا عقیدہ رکھتا ہوں، میں بڑا مسلمان ہوں، بڑا ایمان والا ہوں، تو معلوم کرنا اسی وقت کہ وہ شیطان آپ کے اندر بھی داخل ہو۔ ذہن میں رکھیں، اس کی اصلاح اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ، واللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس کا نفس پاک کرتا ہے۔ غور کریں آیات پر، روزہ رکھو تو نفس پاک ہوتا ہے، برائی سے بچتے ہو، آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، پیر کا روزہ ہے، سنتے ہو، زبان سے اگر غیبت کرو گے، جھوٹ بولو گے، برائی کرو گے تو تمہارے زبان کا روزہ چلا جائے گا۔ نگاہ سے اگر کچھ ایسا کام کرو گے، نگاہ برائی کی طرف اگر جائے گی، یا تمہاری نگاہ میں چوری پیدا ہو جائے گی تو معلوم کرو کہ تمہاری نگاہ کا روزہ چلا گیا۔ کان سے اگر برائی سنتے ہو، برے کام برے باتیں اگر سنتے ہو، غیبت سنتے ہو تو تمہارے کان کا روزہ چلا جائے گا۔ ہاتھ سے اگر کسی کو تکلیف دی، ہاتھ بڑھایا کسی اور طرف تو ہاتھ کا روزہ چلا گیا۔ پاؤں بھی اسی طریقے سے اگر تم نے بڑھایا تو تمہارے پاؤں کا روزہ چلا گیا۔ تو روزہ جسے کہتے ہیں وہ روزہ صرف آپ یہ خیال کرتے ہو کہ رات کو میں نے سحری کر لی، شام کو میں نے افطاری کر لی، اس کا نام روزہ؟ ارے اللہ کے بندے، روزہ اس کا نام نہیں ہے۔ روزے کا نام ہے بچنا، اپنے آپ کا بچاؤ کرنا۔ کس کس چیز سے بچنا؟ تو ظاہری باتوں کے اندر، ظاہری اعتبار کے اندر نگاہ کو بچانا، کانوں کو بچانا، زبان کو بچانا، ہاتھوں کو بچانا، پیروں کو بچانا۔ حقیقت اس کی دل سے، دل کو آئینہ بنانا، وہ حقیقت، اس کا حکم نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن روزہ کرتا کیا ہے؟ تو یہ روزہ بھوکا رہنا ہے نا، صبح سے شام تک بھوکا رہتے ہیں، بھوکا پیاسا رہتا ہے آدمی، تو اس سے کیا چمکتا کچھ ہے کیا؟ تو چمکنے کی جہاں بات آئی، اس دن سے میرے ذہن میں چمک جو ہے دوڑ رہی ہے۔ اگر تیرا روزہ صحیح ہے تو تیرا دل چمک اٹھے گا، تو روشن ضمیر بنے گا، تو روشن ضمیر بنے گا، تیرا ضمیر زندہ ہو جائے گا۔ ذہن میں رکھیے، اللہ والوں کی صحبت انسان کو اسی طرف مدعو کرتی ہے کہ آؤ اپنے دل کو آئینہ بناؤ، صاف ستھرا بناؤ، چمکدار بناؤ۔ کیوں کہ یہ زمین سے دوسری زمین میں تم کو جانا ہے۔ کئی مرتبہ آپ لوگوں نے سنا ہے، پھر آج بھی سن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبدل الارض الی الارض،
جس روز ہم بدلائیں گے یہ زمین سے دوسرے زمین میں لوگوں کو، ہم کو اسی زمین میں رہنا ہے کیا؟ یہ زمین سے دوسری زمین کو اللہ لے جاتا ہے. اور فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، وہ زمین ہے جو اپنے رب کے نور سے چمکتی ہے. تم چمکدار بنو تاکہ وہ نورانی زمین پر تمہارا پاؤں پڑ سکے. اگر تم یہاں بجھ گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں. ذہن رکھیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، وہ اپنے رب کے نور سے چمکنے والی زمین کو انسان ہو جانا ہے. تو پہلے عقیدہ اچھا بناؤ، اللہ کو مانو. دیکھو اللہ کے بارے میں آج آپ لوگوں کے سامنے 2-4 باتیں رکھوں. جیسا میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابتدا میں کہا تھا کہ لوگ اللہ کو بہت دور مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو آپ ان سے کہہ دو کہ میں ان سے ایک دم نزدیک ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. کون مانتا ہے؟ سوال میرا ذہن میں رکھیے. سن لیا آپ لوگوں نے آیت کو، لیکن ماننے والا جتلا کر دکھایا مجھے کہ میں اللہ کو قریب مانتا ہوں. یہ حالت ایمان ہے میرے بھائی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. بندہ اگر سوال کرے میرے بارے میں تو اے محبوب آپ کہہ دو کہ میں ان سے ایک دم قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی وہ کچھ مانگتا ہے تو میں اس کے بات کو قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اسے چاہیے کہ وہ اسے قبول کر لے کہ میں اس کے قریب ہوں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. وہ مجھے پر ایمان رکھے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تاکہ وہ مرشدوں سے رشد و ہدایت حاصل کرنے والا ہو جائے، وگرنہ رشد نہیں ملتا. یہ مرشد رشد بڑا معنی ہے میرے بھائی. خیر چلے کہ اللہ نے فرمایا اللہ زکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اللہ آئے گا تو اب یہ ان کے ذہن دوڑیں گے نہیں کہ اللہ تو بہت دور ہے ان سے. وہ تو رمضان میں ایک رات کو آگے چھانک کے دیکھ کے پھر واپس چلا جاتا. ایسا عقیدہ ان لوگوں کا. اب رب کہتا ہے کہ میں تو تم سے ایک دم نزدیک ہوں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں بھی رہو میں تمہارے ساتھ ہوں. تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ اللہ فرما رہا ہے. اب یہ ساتھ کا معنی آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ یہ قدم اٹھاؤ تو پھونک کے رکھو، معلوم کرو کہ میرے ساتھ پروردگار ہے، وہ دیکھ رہا ہے مجھ کو. یہ ذہن پیدا کرو، وگرنہ تمہارا عقیدہ بیکار. تم تقویٰ کو حاصل نہیں کر سکتے، ایمان کی چاشنی تم کو نہیں مل سکتی. نہ روزے سمجھ سکتے، نہ نماز کو سمجھ سکتے. یہ صرف ارکان کو ان لوگوں نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سمجھا ہے. حقیقت سے بے خبر ہے. میں تو نماز کو بھی پکڑ دیتا ہوں کہ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ بننا، جھکنا، اٹھنا، سجدہ کرنا، اس کا نام نماز سمجھتے ہو. یہ تو ارکان ہے، نماز الگ ہے. اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کے دل کو چاہے. کیسے پاک کری؟ تو اللہ آئے گا 7ویں آسمان سے نیچے اتر کر ان کو پاک صاف کرنے. عالم اپنے آپ کو کہتا ہے، اتنی جہالت کی باتیں لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ کچھ سمجھ میں بات نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسولا منہم، تمہارے اندر رسول، یتلو علیہم آیاتی، ہماری آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے. ویزکیہم، تمہارے دلوں کو پاک صاف کرتا ہے. اب اللہ فرما رہا ہے کہ میں پاک کرتا ہوں. پھر اللہ نے فرمایا میں نے تو میرے رسول کو تمہارے پاس بھیجا ہے اس کام کے لیے. رسول منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، جو تمہارا تزکیہ کرتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینے سے، ان کے پاک صاف کرنے مدینے سے آنا. کیا معنی نکالو گے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا.
اللہ تعالیٰ نے 8 یا 9 طرح کی قسمیں کھا کر کے بندے کو سکھاتا ہے. جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے ایسا نہیں کیا وہ اپنے آپ کو گندے کیچڑ کے اندر دھسا دیا. تمہارا تزکیہ کرنے والا آج کون؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ حدیث کی کتابیں، جیسا کہ علماء جو ہیں ان کے ذہن کچھ الگ ہوتے ہیں، وہ عقل کو لے کر کے ٹکراتے ہیں، اور سب سے زیادہ عام لوگوں سے زیادہ علماء کے نزدیک وہ جاتا ہے. اس کو نہیں جانتے آپ؟ وہ جو جاتا ہے ان کو برگلانے، ان کے دل و دماغ کو خراب کرنے، ان کے عقیدے کو ٹکرانے کے لیے. ارے علماء کے پیچھے سب سے زیادہ ابلیس پڑا رہتا ہے، ہاتھ دھو کر بیٹھا رہتا ہے کہ یہ عالم ہے، اس کو تو میں مار کے رہوں گا. بدعقیدہ لوگ تو چھوڑو، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے، جاہل ہے کوئی بات نہیں، چھوڑو. لیکن عالم جو ہوتا ہے نا، اس کے علم کو بڑا بناتے 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 بڑا عالم اس کو بناتے بناتے لے جاتا ہے، اور وہاں لے جا کر کے اس کو دھکیلتا ہے کہ اس سے تو وہ جاہل لاکھوں درجے بہتر ہوتا ہے جو صحبت نیک میں رہتا ہے، نیکوں کی صحبت میں رہتا ہے. عالم کو علم کا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. اس کا بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کی تفصیل کی ہے. دماغ اور دل کے درمیان بات چیت ایک گیند کی طرح ٹکراؤ پیدا کرتے. ذہن میں رکھیں، دماغ اور دل کے درمیان سوچ میں جو باتیں آتی ہیں، ایک بات، کیا ایسا ہو سکتا ہے، 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 یہ ٹکراؤ گویا گیند کھیل رہا ہے کوئی. اب اس کے اندر تیزی اگر پیدا ہو تو دماغ پھٹ جاتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے. اگر کوئی کنٹرول کرنے والا ہو، بولے بھائی آہستہ آہستہ کھیل، یہ بات جو چل رہی ہے نا، یہ گیند جو کھیل رہے ہو اس سے زیادہ زور مت لگاؤ وغیرہ، تمہارا دل دماغ خراب ہو جائے گا. ایسا کنٹرول کرنے والا جو ہوتا ہے آہستہ آہستہ. تو جیسے آہستہ آہستہ گیند کو مارا جائے تو معلوم ہے آپ کو کہ وہ گیند یعنی وہ چٹل، وہ بال جو تمہارا گمان بن کر کے ٹکراؤ کر رہا تھا، اس کی طاقت کم ہوتی جائے، پھر آپ تم کو بات سمجھ میں آ جائے گی، وہ کمزور ہو کر کے وہ بات نیچے پڑ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ تم کو فہم عطا کرے گا کہ تم کو معلوم ہو جائے گا کہ سب کے اوپر قادر میرا پروردگار. وگرنہ یہ ٹکراؤ جو پیدا ہوتا ہے انسان کو گمراہی میں کر دے رہا ہے. یہی حال رمضان کا. اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا. وہ قرآن ایک ظاہر ہے، ایک بطن میں ہے. ہر کسی کا بطن ہوتا ہے، ہر کسی کا ایک ملکوت ہوتا ہے. قرآن کا بھی ملکوت ہے، کوئی اس کو پرکھ سکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر ایک چیز کا ملکوت ہے. اب ملکوت سے بے خبر لو، اب اس کو کیا ملکوت دکھاؤں؟ تو صرف اتنا کہنا پڑتا ہے کہ ایک ظاہر ایک باطن سمجھو بھائی. اوپر سے جو دکھتا ہے وہ ظاہر ہے، اس کے اندر کچھ الگ ہوتا ہے باطن. ارے اوپر تو بڑا اچھا لگتا ہے انسان، لیکن اندر کیسا ہے معلوم ہے؟ معلومات کے اوپر بات ہوتی ہے. تو یہ مثال سمجھے کہ ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. تو روزہ بھی ظاہر اور باطن ہے. آپ نے روزے کا کیا معنی نکال دیا؟ آپ صبح سے شام تک بھوکا رہو، اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کے اندر نیکیاں کرو، اس کے اندر اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کام کرو، اس میں ندامت کے آنسو بہاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کسی کے آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی ندامت کے آنسو نکلے ہوں، اللہ کے خوف سے اس کے آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی پانی نکلا ہے، تو حضور نے فرمایا قسم پروردگار کی وہ آنکھ دوزخ میں نہیں جائے. یہ رحم کرم کا معنی، سخاوت کرنے کا.
لوگوں کے ساتھ پیار محبت بڑھانے کا مہینہ ہے، اکڑنے کا مہینہ نہیں، غیبت کرنے کا مہینہ نہیں، دشمنوں کی دشمنی دل میں رکھنے کا مہینہ نہیں، سینے سے دشمنوں کو لگا لینے کا مہینہ ہے۔ یہ شہر رمضان ہے۔ بھوکوں کو کھلاؤ، پیاسوں کو کھلاؤ۔ اب بھوکا کون ہے پیاسا کون ہے کہاں جا کے تلاش کرو؟ ایسا ہے؟ اب یہ کام بھی نہ کرو، کسی روزدار کو افطاری کرو، پڑوس میں دو، اپنے بتا کر اس کے اندر بھی تمہاری صلاحیت نہیں ہے تو تم اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرو، تم اپنے بچوں کے منہ میں اچھا کھانا کھلاؤ، بولو کہ اللہ یہ حلال کا کھانا ہے، میں میرے بچے کے منہ میں ڈال رہا ہوں، اس میں حرام نہیں ملانا پروردگار، میری محنت کی کمائی کا کھانا لا کے میرے بچے کے منہ میں ڈال رہا ہوں پروردگار، ایسا کھلاؤ۔ یہ ہے رمضان۔ تو فلسطین کے بارے میں ہم لوگوں نے سنا، لیکن فلسطین ہم کو سمجھ نہیں ہے۔ ارے وہ بھوکے پیاسے بچے روزہ رکھ رہے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیسا ہے تمہارا روزہ، کیسا تمہارا رمضان کیسا گزارا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ رمضان تو اب آیا ہے، ہمارے اوپر تو 5 مہینے سے پورے روزے گزر رہے ہیں، 5 مہینے سے ہم پورے روزے رکھ رہے ہیں۔ کہ اللہ کے بندو، دل ہے تو اسے اللہ کو دکھاؤ، یہ بے دل لوگوں کے ساتھ سابقہ کر کے کیا کریں گے؟ پیدا کرنے والا پوچھتا ہے کہ تمہارے دل ہے کہ پتھر؟ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، کل جب کھڑا کر لے گا تو پھر انجام بھگتنا پڑے گا۔ رمضان رمضان کرتے رہ جاؤ گے، رمضان ہاتھ سے چلا جائے گا، کوئی چیز یاد رکھیں۔ دوسروں کی مدد، حتیٰ کہ کیڑے جانور چرندے پرندے ہوں ان کی بھی مدد کرنی ہے۔ اگر کوئی مٹھی بھر اناج کسی جانور کو چرندے پرندوں کو کھلا دے یہ بھی ثواب ہے۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی شخص نے ایک بیج بویا، اس کے ایک پودا نکل آیا، اس میں پھل لگ گئے، اور اس کے جو جھاڑ میں لگے ہوئے پھل ہیں وہ پھل کو اگر کوئی پرندہ نوچ کر کھا لے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ نیکی نکلے گا۔ اللہ کی دین میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کیا کریں، ہمارے اندر وہ بیٹھا سو بیٹھا، کبھی نکلنا یا نکالنا ہم نہیں چاہتے ہیں۔ غالباً ایسا لگتا ہے کہ جو قوم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے ہاتھ پر، حتیٰ کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ اگر کوئی قوم اپنے حالت کو بدلنا چاہتی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اپنے دلوں کو بدلنے کا کام کرو۔ یہ ہمارا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ اچھا ہو رہا ہے۔ اگر یہ آخری رمضان ہے تو پھر اگلے سال رمضان نہیں ملے گا، تم نہیں کر سکتے وہ کام۔ اور رمضان میں جانتے ہو ایک کا بدلہ کتنا ہے، ایک کا بدلہ کتنا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ صبح کو ہزاروں لوگوں کو معاف کرتا ہے، دوپہر میں ہزاروں لوگوں کو معاف کرتا ہے، عصر میں معاف کرتا ہے، مغرب میں معاف کرتا ہے، عشاء میں معاف کرتا ہے، رات دن معاف کرتا رہتا پروردگار۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے۔ کوئی تیار ہو تب تو بات۔ تمہارے سامنے کرا رمضان کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہمارے ہاتھوں سے باتوں باتوں میں رمضان چلا جائے گا، لیکن دل دکھلائے اللہ کو، تقویٰ آپ کا کھول کر دکھائے، اللہ دل میرا دل پاک ہے، میں لوگوں کے جو میرے ہاتھ سے بنتا ہے میں مدد کر رہا ہوں، دیکھ پروردگار تو دیکھ لے الہ، کیونکہ تو میرے ساتھ ساتھ ہے، تو مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں تجھ کو دور نہیں مانتا، تو میرے سے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تیری دھڑکتی رگ سے بھی قریب، تیری گردن میں جو موٹی موٹی شکریں ان سے بھی نزدیک میں تیرے، تو اللہ کو دور مت سمجھو، اور تمہارے ہر حال کو جانتا ہے، وہ تمہاری تقدیر کا بادشاہ ہے۔ صبح کو تم کو سانس دینا ہے یا تمہاری سانس بند کرنا ہے وہ جانتا ہے، اس کے ہاتھ میں۔ شام کو تم کو موت دینا ہے تو اس کے ہاتھ میں، تم کو زندگی دینا ہے اس کے ہاتھ میں ہے، رزق دینا اس کے ہاتھ میں۔ ہر ایک اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے کنٹرول سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔
واللہ بکل شیء محیط۔ تو معزز سامعین کرام، آج ذرا میں نے چھیڑ لیا ہے اس طرف سے عقائد کو، اس طرف سے رمضان کے مہینے کو، اس طرف سے چمکدار قرآن کو، چند صوفیہ کی باتوں کو یہ چھیڑا ہے، لیکن انشاءاللہ رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد اگر اللہ حیات بخشے تو میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی تفصیلات لانے کی کوشش کروں گا، ہر ایک عنوان کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اس کے کلام کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان میں ہمیں اس کی اہمیت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں ہم تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر ثابت قدم فرمائے، آپ پر بے انتہا درود بھیجنے کی توفیق نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایہ محبت نصیب فرمائے، سرکار کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام کو اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک قدیر بر رؤوف رحیم ورب العالمین۔